اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سن 523 عیسوی میں یمن پر یہودی بادشاہ ذونواس کی حکومت تھی۔ یمن کے کیپٹل صنعاء سے تقریباً 500 کلومیٹر دور نجران میں اس وقت بڑی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ بادشاہ ذونواس جو کہ یہودی تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں کو مجبوراً عیسائیت چھوڑ کے یہودیت اپنانے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے۔ غصے میں یمن کا بادشاہ پاگل ہو گیا اور اس نے بڑی سی خندق کھودی اور اس میں سب کے سب عیسائیوں کو جھونک دیا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 20,000 عیسائیوں کو اس نے آگ میں ڈال کر جلا ڈالا۔ قرآن پاک میں سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھودی۔ اس واقعے کے نتیجے میں رومی انتقام لینے پر تل گئے اور رومن ایمپائر نے حبشہ کو مدد فراہم کی۔ سن 525 عیسوی میں اریاس کی زیر قیادت 70,000 عیسائیوں نے یمن پر حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر اب عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ ابتدا میں تو اریاس نے ہی یمن پر حکومت کی، لیکن پھر اس کی فوج میں ایک کمانڈر جس کا نام تھا ابراہا، اس نے اریاس کو قتل کیا اور خود حبشہ کا گورنر بن گیا۔ جب ابراہا نے دیکھا کہ تمام کے تمام اہل عرب مکہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کا ہر سال حج کرتے ہیں، تو صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کروایا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ جو بھی لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ کعبہ کو چھوڑ کر اس چرچ میں آئیں گے اور وہاں پر حج کریں گے۔ چنانچہ اس نے چرچ کو ایک عظیم الشان بلڈنگ بنایا۔ یہ چرچ نہایت عظیم الشان تھا، جس کے آثار آج بھی یمن کے شہر صنعاء میں آپ کو مل جائیں گے۔ جب اس بات کی خبر بنو قطانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے چرچ میں جا کر وہاں پر پیشاب کر دیا۔ ابراہا کو یہ خبر سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ اس نے 60,000 کا لشکر ترتیب دیا، جس میں ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، تلواریں، تیر، نیزے، سب کچھ تھا۔ یہ 60,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چل دیا۔ جب اہل مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ سب کے سب ڈرے اور شہر چھوڑ کر چلے گئے، سوائے عبد المطلب کے خاندان کے۔ ابراہا نے عبد المطلب کے 90 اونٹ اور ان کے چرانے والوں کو قید کر لیا۔ عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ابراہا کے پاس گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اے ابراہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابراہا نے پہلے یہ سوچا تھا کہ عبد المطلب میرے سے معافی مانگنے آیا ہے، لیکن جب عبد المطلب کی بات سنی تو وہ ابراہا اور بھی غصے میں آیا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے جبکہ میں تمہارا شہر برباد کرنے آیا ہوں؟ تو عبد المطلب نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا کہ میرے اونٹ میرے اپنے ہیں جبکہ کعبہ اللہ کا ہے، تم میرے اونٹ واپس کر دو اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ یہ سن کر ابراہا نے 90 اونٹ واپس کر دیے۔ اب عبد المطلب واپس آ کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، میرے اللہ، یہ گھر، یہ تیرا گھر ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں، تیری پناہ میں رہنے والے۔ کہ اے اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اگلے ہی روز ابراہا نے کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ ابراہا کی فوج میں ہاتھی، گھوڑے، تیر، تلواریں اور نیزے سب کچھ تھا، اور دوسری طرف اللہ کا لشکر تھا جسے ہم ابابیل کہتے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ابراہا کا لشکر جب مزدلفہ اور منا کے درمیان پہنچا تو سب کے ساتھ گھوڑے اور ہاتھی رک گئے۔ چنانچہ یہ عالم تھا کہ جب گھوڑے اور ہاتھیوں کا رخ کعبہ کی طرف کرتے تھے تو وہ حرکت نہیں کرتے تھے، لیکن جب کسی اور جانب اس کا رخ کرتے تھے تو وہ چلنے لگتے تھے۔ بالکل اسی وقت اللہ کے حکم سے ابابیل آئے۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں۔ جب وہ اوپر سے سٹون پھینکتے تھے تو وہ گولی کی طرح سر کے اوپر لگتا تھا اور سر کے اندر سے جسم سے ہوتا ہوا باہر نکل جاتا تھا۔ فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کے سب ابراہا کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد پرشین امپائر نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور اللہ نے اپنے گھر کو اور بلند کیا۔ اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔